بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9 ہجری کے واقعات کو پڑھیں گے۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی گروہوں کا سال، کیونکہ اس سال جو ہے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ تو اس سال بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس وجہ سے اس کو عام الوفود کہا گیا ہے۔ اور اسی سال جو حاتم طائی ایک بڑا ہی مشہور جو ہے سخی شخص گزرا ہے، جس کی سخاوت بہت زیادہ جو ہے عرب کے اندر مشہور تھی، اس کا جو بیٹا ہے عدی بن حاتم، وہ بھی 9 ہجری میں مسلمان ہوا تھا۔ اور 9 ہجری کے اندر مسلمانوں نے پہلا حج کیا تھا، یعنی حج فرض ہوا، اور جو پہلا حج ہے مسلمانوں نے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے کیا تھا، اور اس کے اندر 300 جو ہے وہ مسلمان شریک ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے وہ ہے امیر الحج، ٹھیک ہے، پہلا امیر الحج کہا گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے مدینہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بعد بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو صورت ہے، صورت برات، وہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور اس صورت میں کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بھیجا، تاکہ جو مشرکین ہیں ان کے سامنے جو ہے مسلمانوں کا ان کے ساتھ جو تعلق کا خاتمے کا اعلان کیا جائے۔ اس میں کفار کو مہلت دی گئی کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ یہاں سے جو ایک تو اگلے سال وہ حج نہیں کر سکتے اور اس علاقے کو خالی کر دیں، البتہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی، اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اور 9 ہجری کے اندر ہی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا غامدیہ، اس کو رجم کیا گیا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پہلے خود ہی اعتراف کیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، آپ مجھ پر حد نافذ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں، تو آپ نے کہا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے پھر آنا۔ وہ دوبارہ آئی تو پھر اس نے کہا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی بچے کے جو ہے اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کی جو ہے وہ بچہ تھوڑا دودھ پی کے بعد تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر دوبارہ آنا۔ پھر وہ دوبارہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر رجم کیا، اور آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا کہ آپ کیوں ایسی خاتون کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جو جس سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی توبہ اگر پورے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ بہرحال اس کو رجم کیا گیا، اور 9 ہجری کے اندر ہی پہلا جو لیعان کا واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا۔ لیعان کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ جو مرد ہے وہ اپنی خاتون یعنی زوجہ پر زنا کا الزام لگائے، تو پھر اس صورت میں ان کی جو جدائی کا جو طریقہ ہے وہ لیعان کہلاتا ہے، کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس طریقے کو لیعان کہا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ اور یہ جو لیعان کا واقعہ ہے یہ اویمر اجلانی یا اس کے ساتھ علاوہ تاریخ میں ایک اور شخص کا نام ذکر ہے، ہلال بن امیہ، یعنی ان دو جو افراد تھے، ٹھیک ہے، یہ دونوں خاتون کے جو ہے شوہروں کا نام ہے، اویمر اجلانی یا اس کی بیوی، ہلال بن امیہ یا اس کی بیوی کے درمیان جو ہے سب سے پہلا لیعان کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اویمر اجلانی کا واقعہ پیش آیا یا ہلال بن امیہ کا۔ اسی طرح ایلا جو ہے، ایلا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ کی یا ہمیشہ کی قسم اٹھا لے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ بھی ایک طلاق کا طریقہ ہے کہ اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر نہیں کرتا تو پھر اسے قسم توڑنے کی وجہ سے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے لیے جو ہے اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے ایلا کیا تھا۔
اور کیونکہ انہوں نے نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے علاوہ 9 ہجری کے اندر سود حرام ہوا تھا، سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ 9 ہجری کے اندر ہی جو نجاشی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی، اور یہ واحد فرد ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اس کے علاوہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کی وفات بھی 9 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کرتا مبارک ہے وہ عبداللہ بن ابی کے لیے دیا تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ صحابی تھا۔ اس کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کرتا ہے وہ اسے دیا اس کے کفن کے لیے، اور پھر آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص منافق ہے، پھر آپ اس کا کیوں جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں۔ اگر آپ 70 دفعہ بھی کریں گے، یعنی جتنا مرضی استغفار کر لیں کافروں کے لیے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار ان کے لیے کروں یا نہ کروں، تو اس لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ جو ہے وہ نازل کی، جسے پہلے ہم نے جو ہے سورۃ برات جسے کہتے ہیں، اسے سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، یعنی نہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ 9 ہجری کے اندر واقعات ہیں جو پیش آئے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ 10 ہجری کے جو واقعات ہیں، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔